ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتا ہوں اس خصوصی نشست میں. السلام علیکم سر. آپ سے پوچھنا چاہوں گا ان ابتدائی دنوں کی باتیں، پھر ہم ان الزامات کی طرف بھی آئیں گے جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جناب مشرف کی طرف عائد کیے گئے. جب پروگرام پاکستان کا سٹارٹ ہوا تو کن حالات سے آپ گزرے؟ دیکھیے نا، آپ کو تو خود میں پاکستان میں جو انڈسٹریل انفراسٹرکچر تھا وہ بالکل بھی نہیں تھا. جب ہندوستان نے 74 میں ایٹمی دھماکہ کیا تو بھٹو صاحب نے ایک میٹنگ بلائی ملتان میں، اور تمام سائنسدانوں کو بلایا اور کہا کہ ہم ایٹم بم بنانا چاہتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے، بلکہ اس سے بہت پہلے 71 کے اینڈ میں 72 میں جب مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا تو اس کے بعد انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ مغربی پاکستان جو ہے وہ اب بہت ہی ولنریبل ہے. تو اس وقت انہوں نے وہ میٹنگ بلائی تھی. اچھا، اس وقت عثمانی صاحب کو اس لیے ہٹایا کہ عثمانی صاحب نے کہا تھا، حالانکہ وہ بڑے پڑھے لکھے تھے، کہ ہمارے ہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے اور ہم یہ کام نہیں کرتے. اور وہ حقائق پر مبنی تھا، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا. تو اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا، کوششیں کی. اٹامک انرجی کمیشن والوں ایک ہی ادارہ تھا جو یہ کام کر سکتا تھا، لیکن وہ اس قابل نہیں تھے، وہ کبھی نہیں بنا سکتے تھے. تو 74 میں جب انڈیا نے ایکچوئل ایٹمی دھماکہ کیا تو پھر تو نیچرلی پاکستان پینک میں آ گیا، بھٹو صاحب پینک میں آ گیا، اور کیا پورا پاکستان ہی پینک میں آ گیا، ہم خود پینک میں آ گیا. تو میں اس وقت بیلجیم میں تھا جب 71 میں مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈالے تھے، ان کی بے عزتی ہوئی تھی، اور ہندو اور سکھ ان کے جوتے لاتے مارے تھے، ان کے سر منڈے ہوئے تھے، ان کی کمر پہ کراس بنے ہوئے تھے، اور یہ ڈھکے لے جا رہے تھے بھیڑوں کی طرح کنسنٹریشن کیمپ میں. تو مجھے بڑا دکھ ہوا تھا. خیر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. 74 میں جب انڈیا نے دھماکہ کیا تو اس وقت میں ہالینڈ میں تھا اور میں نیوکلیر فیلڈ میں کام کر رہا تھا، اور بہت ہی اہم فیلڈ تھی. اس وقت دنیا کے 2-3 ممالک کو یہ کام آتا تھا یورینیم کی افزودگی کا سینٹریفیوج کے طریقے سے، ڈیفیوژن کے طریقے سے ان کو آتا تھا، رشیا کو، چائنا کو، امریکہ کو، فرانس کو، رشیا کو. تو لیکن سینٹریفیوج کا کسی کو نہیں آتا تھا سوائے ہالینڈ، جرمنی اور انگلینڈ کے. ابتدائی رابطہ آپ سے کس نے کیا پاکستان سے؟ یہ کام ابتدائی طور پر رابطہ کس نے کیا آپ سے پاکستان؟ رابطہ کسی نے کیا. ہوا یہ کہ جب 74 میں انڈیا نے دھماکہ کیا نا تو میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ کس طریقے سے بھٹو صاحب کو میسیج دوں کہ مجھے اس فیلڈ میں کافی مہارت حاصل ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ اگرچہ دنیا کے بہت ہی کم لوگ، یعنی 2-3 ممالک کی اس میں مہارت رکھتے ہیں، لیکن مجھے کیونکہ فرسٹ ہینڈ تجربہ ہے میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی ہم یہ کام کر سکتے تھے. تو پھر میں نے سپتمبر 74 میں بھٹو صاحب کو خط لکھا کہ آپ اس فیلڈ میں کام شروع کر دیجئے، یہ بہت اچھا ہے، مجھے تجربہ ہے، میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں جو لوگ ہیں وہ ان کا سامان کیا رد سپلائی عمل کریں. تھا؟ ان کے رد عمل بہت ہی اچھا تھا. انہوں نے 10-15 دن کے اندر ہی انہوں نے مجھے دعوت نامہ بھیجا کہ آپ آ جائیں. تو میں پھر دسمبر میں آیا. یہ ستمبر کے اینڈ کی بات تھی، ہم دسمبر میں چھٹیوں پہ آتے تھے. میں آ کے ان سے ملا، انہوں نے بتایا، یہ ان کو تو پتہ نہیں تھا کسی کو بھی. تو منیر احمد خان کو اور ان کے آدمیوں کو میں نے یہ بات بتائی کہ اس طرح لٹریچر وغیرہ بتایا، اور میں نے کہا کہ آپ انفراسٹرکچر سوچیے، کام کیجیے، اور میں چلا گیا پھر ہالینڈ. تو 75 کے اینڈ میں پھر آیا دسمبر میں. ہم ہر دسمبر کی چھٹی میں آتے تھے، اور کراچی میں میری والدہ تھیں، بہن بھائی تھے، تو وہاں جاتے. تو میں نے جب 75 میں آیا پھر میں یہاں آیا، اسلام آباد آیا، گھوما پھرا. بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ تمام چیزیں دیکھیں کیا کیا کام ہوا ہے. تو مجھے بڑا تعجب ہوا، دکھ ہوا کہ کوئی کام نہیں ہوا تھا بالکل بھی، قطعی پورا 1 سال ضائع ہو گیا. تو میں نے ان کو بتا دیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کہ ہم تو 15-20 دن میں چلے جائیں گے، چھٹی پر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جائیے. میں کہ مہما ملازم ہوں، میں نے آپ کو کہا تھا مدد کر دوں گا، لوگوں کو بتا دوں گا جو مدد کر سکتے ہیں. وہ بچیاں وہاں پڑھ رہی ہیں، میری وائف اپنے والدین کی اکیلی بیٹی ہیں، ان کے ضعیف والدین ہیں، وہ وہاں رہتے ہیں. تو نہیں ڈاکٹر صاحب آپ نہیں جائیے. جب میں نے میں آپ کو سوچ کے جواب دوں گا. جب آ کر میں نے اپنی وائف کو بتایا تو وائف پہلے تو ایک دم گاٹے شاک، اور کہتی کیا بات کر رہا ہو، یہ کیا بات کر رہا ہم تو چھٹی پر آئے ہیں، یہ وہ. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں واپس، ہم نہیں رکتے. تو کہ نہیں تھوڑا صبر کرو، مجھے سوالوں تو کرنے دو. سوالوں کر کے پھر انہوں نے بیٹھ گئے، میرا ہاتھ میں لیا، کہا کہ ایک بات بتا، تم نے مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا. میں نے کہا چلو یہ تو کریڈیبلٹی ہے. تو یہ تھا کہ اگر تم رک جاؤ تو تم کیا اپنے ملک کے لیے اچھا کام کر سکتے ہو. میں کہ جی اس میں ایگزیجریشن نہیں ہے، لیکن سوائے میرے کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتا دوں دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا پاکستان کے لیے، تو میں ہی کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا پھر ہم رک جاتے ہیں. میں گھر جاتی ہوں، والدین کو سمجھا دیتی ہوں،
کہ مجھے بھی پسند ہے، گرم ملک ہے، اچھا سردی نہیں ہے، وہاں بچیوں کے لیے کھلی جگہ ہوگی اور آتے جاتے رہیں گے۔ پاکستان سے یہ جو ابتدائی طور پر فیصلہ تھا سیاسی سطح پر بھی، یہ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ تھا؟ بھٹو صاحب کا تھا۔ ان کے ساتھ اور کون شریک کار تھے ان میٹنگ میں جب آپ آتے رہے؟ وہ جنرل امتیاز، جنرل امتیاز تھے۔ پھر بعد میں جب میں رک گیا تو پھر اے جی ایم قاضی غلام احسان صاحب اور آغا شاہی۔ دسمبر 75 میں آپ نے رکنے کا فیصلہ کیا پاکستان؟ جی ہاں، اینڈ پر بالکل اینڈ کے اوپر۔ پاکستان کے اس پروگرام کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ ٹیم کیسے اکٹھی کی آپ نے؟ اور دیکھیے یہی تو مشکل ہے نا، اس ملک کے اندر پڑھے لکھے تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن پریکٹیکل ایکسپیرینس کسی کو نہیں ہے۔ اچھا، کسی کو انیشیٹو کی بھی عادت نہیں ڈالی گئی ہے، ٹریننگ ہی ہمارے یہاں نہیں دی گئی اور سیلف کانفیڈنس نہیں دیا، تو لوگوں کا ڈگریاں تو تھیں باہر کی لیکن کسی کو پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں تھا، کسی میں ہمت نہیں تھی یہ کام کرنے کی۔ میں نے ڈھونڈ کے مختلف اداروں سے، کچھ اٹامک انرجی کمیشن سے، کچھ ڈیسٹو سے، کچھ باہر سے، 4-5 انگلینڈ سے، ادھر سے دھیرے ٹیم جمع کرنا شروع کی۔ کچھ جو لوکل تھے ان کو ٹرین کیا، ان کو ٹریننگ دی، سمجھایا، اور اس طرح ہم نے دھیرے 2-3 سال میں بہت ہی اچھی ٹیم بنا لی تھی۔ یہ غریب ملک تھا، فنڈز کہاں سے آتے رہے؟ فنڈ تو بہت ہی کم۔ میں نے پچھلے دنوں ایک مضمون لکھا تھا جنگ میں بھی اور نیوز میں بھی کہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فنڈ خرچ ہوا، اس پہ کچھ بھی خرچ نہیں ہوا۔ اس پہ ہمارا میکسیمم بجٹ جو تھا سالانہ وہ $20-25 ملین تھا بس۔ 20-25 بلین روپے یا ملین روپیز؟ ملین ڈالر تھا، ملین ڈالر تھا، ادھر 10 روپے کا ڈالر تھا، بہت کم تھا، تو وہ بس اتنا ہی تھا۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ دیکھیے ہم نے کوٹے کی جگہ تلاش کی، پھر ہم نے وہاں پورا کنسٹرکشن کیا اسکریچ سے، پھر ہم نے لوگ بھرتی کیے، پھر ٹرانسپورٹ کا آنا جانا، وہ زمین خریدنا، بلڈنگیں بنانا، سامان خریدنا باہر سے، لوگوں کو میڈیکل دینا، بچوں کی ایجوکیشن، یہ سب خرچہ اسی میں شامل تھا۔ میں نے اس دن بتایا کہ جو مشرف نے 58 بلین روپے معاف کر دیے تھے یک قلم، اور ابھی پرائم منسٹر نے 33 بلین معاف کر دیے، تو وہ 58 بلین تھا، اس کا جو ہاف تھا وہ ہمارے 25 سال کے بجٹ سے زیادہ۔ ابتدائی طور پر سارا کام کوہٹا میں ہی ہوا؟ نہیں، پہلے پنڈی کے قریب ہمارا چھوٹا سا دفتر تھا اور وہاں ہم نے جگہ بنا لی تھی۔ لوگ تو میرے ساتھی کہتے ہیں ہرگز مت لو، کوئی اچھی بلڈنگ لیں گے وہ، لیکن میں اس کا قائل تھا، میں نے کہا ہمیں کہیں سر چھپانے کی جگہ مل جائے تاکہ ہم کام تو شروع کر دیں۔ اور وہ جگہ ہم نے لے کے، وہ پرانے شیڈ تھے رائل ایئر فورس کے، اس کو ہم نے تھوڑا ٹپ ٹاپ کر کے تو وہیں کام شروع کر دیا تھا، اور پھر ہم نے کوٹا سلیکٹ کر کے اور وہاں کام شروع جو کیا۔ انفراسٹرکچر ہے، جو سینٹریفیوجز ہیں، وہ کب ڈیولپ کیا آپ نے؟ سینٹریفیوج ہم نے جیسے ہی پنڈی ایئرپورٹ کے قریب دفتر بنایا نا تو وہیں ہم نے کام شروع کر دیا تھا، اور سب سے پہلا انریچمنٹ جو تھا وہ ہم نے 78 کے اپریل میں، شروع میں پہلے ہفتے میں، غالباً 6 اپریل تھی، پہلا افزودگی جو تھی اس وقت کی تھی، 6 اپریل 78 میں۔ جی ہاں۔ تو وہ ویپن گریڈ تھی؟ بالکل نہیں، وہ لو گریڈ تھی، لیکن اس سے ایک وائبلٹی پروجیکٹ کی تھی، وہ کنفرم ہو گئی کہ اس طریقے سے ہم یورینیم انرچ کر سکتے ہیں، اور ہم نے یہ پرفیکشن کر لی ہے۔ اور کب فائنلی آپ کو سکسیس ملتی ہے، جب آپ یقینی طور پر یہ ڈٹرمن ہو گئے کہ نہیں، یہ اب ویپن گریڈ یورینیم تیار ہے؟ وہ جب ہم کوٹے چلے گئے تو ہم نے وہاں بنانا شروع کیا، تو سب سے پہلے تقریباً 60% تو ہم آسانی سے بنا پائے تھے۔ اس میں محنت تو لگتی، بہت مشکل کام تھا اور یہ بہت بڑا اچیومنٹ تھا۔ اس کے آگے تھوڑی سی پرابلمز آئی تھیں لیکن وہ پھر ہم نے سالو کر لی۔ 82 کے آخر میں، 83 کے شروع میں ہم نے وہ 90% انیجمنٹ جو تھی وہ کر لی تھی۔ پاکستان کی ڈیوائس جو ہے ایکچولی وہ کب مارز وجود میں آتی ہے؟ وہ 84 میں تیار تھے ہمارے پاس۔ اب میں نے 10 دسمبر 84 کو جنرل ضیاء کو خط بھیجا تھا، جس کا ذکر جنرل عارف نے اپنے ریسیپشن میں انٹرویو میں دیا ہے لیوی کو، کہ ڈاکٹر صاحب کا خط 10 دسمبر کو جنرل ضیاء کی ٹیبل پر تھا، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ویپن تیار ہے اور ہم 1 ہفتے کے نوٹس پر اس کو ایکسپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کا ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا؟ بھارت تو 74 میں کر چکا تھا۔ دیکھیے وہ کرنا تھا، ہوا یہ تھا کہ ہم اس وقت امریکہ کی گود میں آ گئے تھے، افغان باہر تھی، ایڈ وغیرہ مل رہی تھی، تو ہم نے تو بہت کہا تھا کہ کر لیں، لیکن انہوں نے یہ سوچ کے جنرل ضیاء نے اور ان کو سیاستدانوں نے مشورہ دیا کہ جی ایڈ وغیرہ بند ہو جائے گی، بہت ریپرکشنز ہوں گے، تو ابھی کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، امریکہ ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے افغان باہر کی، تو ہمیں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اپنا کام جاری رکھیں، جب موقع آئے گا تو کر لیں گے۔ جو میں نے آپ سے لاسٹ انٹرویو کیا فون کے اوپر، بالمشافہ تو ملاقات آج طویل عرصے کے بعد ہو رہی ہے، تو اس میں آپ نے ایک ذکر کیا کہ افغان جنگ کی وجہ سے ہمیں موقع مل گیا کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھا لیا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل بہت ہی صحیح ہے۔ میں کہوں گا
کام کی تو نوعیت اپنی جگہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو، میرے ساتھیوں کو اور مجھے ایک طرح کریڈٹ جاتی ہے کہ ہم نے یہ کام کر لیا جو کہ تقریباً امپاسبل سمجھا جاتا تھا. لیکن حقیقت یہ کہ شاید اگر افغان وار نہ ہوتی اور امریکن اور یورپین کنٹریز کنسرٹیڈ ایفرٹ کرتے ہمیں دبانے کی اور ہمیں چوک کرنے کی، تو ممکن ہے کہ یہ کام اتنی جلدی نہیں ہوتا، ممکن ہے اس میں بہت ٹائم لگتا. اس دوران میں سپلائی چین کیسے ڈیولپ کی آپ نے؟ جو آپ کو ایڈوانس مٹیریلز یا مشینری چاہیے تھی وہ کیسے؟ اس میں یہ ہے کہ کیونکہ میں 15 برس یورپ میں رہا تھا، میں تمام کمپنیوں سے واقف تھا، میں تمام یورپین کنٹریز میں گھوما تھا، ان کی انڈسٹری سے واقف تھا، تو مجھے علم تھا کہ کون کون کیا کیا چیزیں بناتا ہے، کس قسم کا اکوپمنٹ سپلائی کرتا ہے. تو مجھے زبانی یاد تھے سب پتے وغیرہ. تو یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ وہ لسٹیں لے گئے سپلائرس کی، وہ سب جھوٹ ہے. ضرورت نہیں ہے. جب آپ انجینئر ہوں، میں بہرحال میرے پاس ڈاکٹریٹ تھی انجینئرنگ میں وہاں بہت اعلیٰ محکمے میں کام کرتا تھا، پورے یورپ میں گھومتا تھا، کمپنی کی طرف سے باہر گھومتا تھا، میں سب کو جانتا تھا. تو وہ سب ہمارے پاس پتے وغیرہ تھے. تو یہاں سے آ کے میں نے ان سے رابطہ قائم کیا اور ہم نے ان سے سامان لینا شروع کر دیا. بعد میں جب انہوں نے ریسٹرکشنز لگائیں تو پھر ہم نے ڈفرینٹ روٹس نکالے وایا تھرڈ کنٹریز، کبھی کویت سے، کبھی بحرین سے، کبھی یو اے سے، ابو دھابی سے، کبھی دبئی سے، کبھی سنگاپور سے. تو اس طریقے سے ہم نے، لیکن وہ سلسلہ چلتا رہا. وہ سلسلہ وہ ہمیں روک نہیں پائے کبھی بھی، ہم ہمیشہ ایک قدم ان سے آگے تھے. اس دوران میں مختلف سیاسی حکومتیں رہیں. جنرل ضیاء کا وقت بھی گزرا، پھر 2 حکومتیں بے نظیر کی تھیں، پھر 2 نواز شریف کی حکومتیں گزری. نیوکلیر ٹیسٹ تک پہنچتے کیا سب سے سپورٹ ملتی رہی یا کوئی درمیان میں ایسا وقت بھی آیا کہ مشکل پیش آئی ہو؟ نہیں، اس معاملے میں سبھی محب وطن تھے. کسی نے کبھی یہ نہیں کہا جی کہ پروگرام بند کر دیں، وہ کر دیں. ایک مرتبہ بینظیر صاحبہ کے وقت یہ ہوا تھا کہ ہم اگر تھوڑا سا ہائی انریچمنٹ سلو کر دیں تاکہ امریکن جو ہیں وہ ہمارے کو پریشر نہ ڈالیں. اور لیکن یہ فیصلہ وہ اکیلے نہیں کر رہی تھیں، بیگ صاحب ساتھ تھے، میں تھا، سب تھے. اور ہم سے پوچھ کر کہ ہماری کیپیبلٹیز وقت کتنی ہیں، تو ہمارے پاس اچھی بھلی کیپیبلٹی تھی. تو عزت انہیں کہتا کہ اگر ہم اگر ہم ہائی انریچمنٹ روک دیں، لو پہ جاری رکھیں، تو امریکن جو ہیں ان کو میں کنونس کر سکوں کہ وہ اکنامک ایڈ دیں. تو یہ بے نظیر کی پہلی حکومت کا وقت، پہلی حکومت جب جنرل بیگ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھے. تو اس وقت یہ جو ہائی انریچمنٹ تھی اس کو بند کر کے ہم لو انریچمنٹ پہ چلے گئے. بند کرنے کا ذکر ہوا تھا اس طرح، لیکن وہ فوری بش نے وہ بند کر دی، ایڈ بند کر دی تھی، سرٹیفکیٹ نہیں دیا تھا بڑے بش نے. لیکن ایک سٹیج کے اوپر ہم ہائی انریچمنٹ کو کیا لو پہ. نہیں، ہم نے نہیں روکا کبھی. روکا نہیں، یہ طے ہوا تھا کہ کریں، لیکن ہمیں اندازہ تھا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو بڑی گڑبڑ ہوگی، پورا کام ایک مدت رکے گا، پھر بات پھیلے گی کہ ہائی انریچمنٹ کر رہے ہیں یہ وہ. تو وہ ہم نے جاری رکھا تھا، پروگرام جاری رہا تھا. آرمی کی طرف سے بھی مکمل سپورٹ رہی آپ کو؟ ہمیشہ رہی. ایک طرح خاص طور سے شروع میں تو دیکھیے سوائے جنرل عارف کے کسی کو پتہ نہیں تھا. جو وی سی ایس ہوتے تھے، جنرل سبار تھے، تو وہ یا کوئی اور بھی جو بھی ہو تو ان کو علم نہیں تھا. لیکن جنرل عارف کو پتہ تھا، وہ بورڈ کے ممبر تھے اور وہ بہت سپورٹیو تھے. ایکچولی جنرل عارف سمجھدار ہیں بہت، اور نو نان سینس پرسن. میں نے ایک مضمون میں لکھا بھی تھا کہ ویری ایفیشینٹ. ایکچولی ضیاء الحق کا سروائیول جو ہے نا، وہ اتنے اچھے حکومت کر لینا، وہ ہی واز ٹو جنرل عارف. اس دوران میں پاکستان کے میزائل ڈیلیوری سسٹم کے بھی اوپر کام شروع ہوا. ٹیسٹ ہونے سے پہلے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا. وہ کس سٹیج پہ سٹارٹ کیا گیا؟ ایکچولی ہمارا تو ارادہ تھا 81 میں شروع، کیونکہ 81 میں ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا، پکا یقین ہو گیا تھا کہ ہم انشاءاللہ ہائیلی انریچڈ یورینیم بنا لیں گے اور 2-3 سال میں ویپنز بنا لیں گے. تو اس طرح کے لیے ڈیلیوری سسٹم بہت ضروری تھا. تو ایز اے سائنٹسٹ انجینئر ہم فورس ہی تو کر سکتے تھے. تو اس وقت ہم نے کوشش کی تھی کہ شروع کریں، لیکن افغان وار ہو رہی تھی اور وغیرہ چکر تھا، تو جنرل ضیاء نے اس کو اسٹارٹ نہیں کرنے دیا، یا کہیں نہیں مناسب نہیں سمجھا کہ اسٹارٹ کریں. تو وہ پھر رہ گیا تھا. پھر ہم نے شروع کیا جب 88 میں تقریباً، جب بینظیر صاحب آئی نا، تو جنرل ضیاء الحق کے حادثے کے بعد کا ذکر ہے. ان کے حادثے کے بعد سے جب بیگ صاحب نے، جب جنرل بیگ آرمی چیف بنے، بیگ صاحب نے ہمیں سپورٹ کیا. اور سب سے پہلے ہم نے شارٹ رینج میزائل پہ کام کیا، جو خانپور میں فیکٹری لگائی. میں اس کا چیف کوآرڈینیٹر تھا. وہ فیکٹری پوری میں نہیں لگائی. لیکن یہ جو خانپور والی فیکٹری ہے، اس کے لیے ابتدائی ٹیکنیکل نو ہو ہمیں کہاں سے ملی؟ وہ ہم نے چائنا سے کوآپریٹ کی. بیگ صاحب نے کہا ہے نا، تو ہم نے ان کے ساتھ مل کے ایک طرح کا جوائنٹ وینچر تھا. یہ جوائنٹ وینچر تھا. یہ جو M11 میزائل وغیرہ شروع میں بنے تھے، یہ سارے پاکستان. لیکن انہوں نے یہ کرا تھا چائنیز نے کہ MTCR کو وائلیٹ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انٹرنیشنل کمٹمنٹ تھی ان کی. تو میزائل کی رینج تو نارملی 500 تھی، لیکن انہوں نے 290 کلومیٹر کی رینج پہ
وہ جو میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم ہے اس کی ٹرمز کے اندر رہتے ہوئے اس میں رہتے ہوئے مدد کی تھی، اس کی بنایا گیا. نارتھ کوریا کا ذکر کہاں سے آتا ہے نو ڈونگ میزائل کا؟ نہیں دیکھیے وہ یہ چکر ہے کہ جب محترمہ کی سیکنڈ حکومت آئی اور جنرل وحید بنے آرمی چیف، جنرل وحید بہت پاورفل انسان تھے 93 میں. وہ چھوٹے قد کے تھے، لیکن جس طرح آپ کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا چھوٹا قد تھا لیکن بہت ہی قوت ارادی کے مالک تھے، تو جنرل وحید میں بھی یہ تھی اور بڑے پرو پاکستانی، بڑے سخت پیٹریاٹک تھے. تو میں نے جنرل وحید سے یہ کہا کہ میزائل جو ہم بنا رہے ہیں خانپور میں اس کی رینج کم ہے، انڈیا بہت بڑا ملک ہے اور انڈیا اس وقت تک نہیں ڈرے گا جب تک ہمارے پاس لانگ رینج میزائل نہ ہو اس کے بڑے بڑے شہروں تک پہنچنے کی، اور جب تک ہماری سیفٹی نہیں ہوگی، ڈیٹرنس نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو پھر میں بینظیر صاحب کے پاس گیا، پھر میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ جنرل وحید سے اجازت لے لیں کوآپریشن، اگر وہ آرمی تیار ہے. تو میں نے کہا جنرل وحید نے اجازت دی ہے، تو پھر ہم نے نارتھ کوریا سے کوآپریشن. ایک شارٹ بریک جو ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بانی آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب نارتھ کوریا کا وزٹ بی بی کا ہوتا ہے پیونگ یانگ کا، گئی تھی وہ اس میں بات ہوئی اس کے؟ نہیں، وہ جو اس طرح اخبار میں کتاب میں بیان دیا ہے نا حقانی صاحب وغیرہ کا، وہ سب غلط بیان ہی ہے. وہ نہ ہم سے ان سے ریکویسٹ کی اور نہ بی بی نے وہاں یہ کہا جا کے، اور یہ وہ جو حقانی نے اپنی کہانی بنائی ہے نا ماشاءاللہ اس میں تھوڑی سی 94 میں آپ نارتھ کوریا گئے؟ میں جہاں میں گیا 94 اس میں بات ہوئی، اس میں بات ہم اسی لیے گئے تھے یہ ڈسکس کرنے ہیں میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے. ہاں بالکل، ہم نے نو ڈونگ میزائل کی ساری بات چیت اس سٹیج اس وقت ہوئی تھی. پھر وہ یہاں آئے تھے، پھر بات ہوئی، پھر طے پایا، پھر بینی صاحبہ نے انیشیلی رقم دی اور پھر ہم نے کام شروع کیا. کتنے پہ یہ پروسیس ڈیل کتنے میں تھی ابتدائی طور پر 94 میں ہمارے؟ زیادہ پیسے نہیں تھے، یہ کوئی ذہن میں فگر ہے؟ ہارڈلی 50 ملین. ہارڈلی $50 ملین. تو کیا اس کے ایکسچینج میں ہم نے کوئی نیوکلیئر بھی ان کو نو ہاؤ نہیں دیا؟ یہ کیش کے اوپر ہم نے پرچیز کی بیسیکلی. نارتھ کوریا کے ساتھ کیا بہت فریکوینٹ وزٹ رہے آپ کے؟ نہیں، میں تو صرف 2 مرتبہ گیا ہوں 94 کے بعد. میرے خیال سے ایک مرتبہ اور گیا ہوں 96 میں یا کیا 96 ایک دفعہ نہیں 96 میں نہیں، جب کرگل کی بات ہو رہی تھی نا اس وقت میں گیا تھا. مشرف نے بھیجا تھا، جنرل مشرف نے بھیجا تھا ان کو لے کے. جنرل افتخار تھے نا وہ اس وقت تھے ایئر ڈیفنس کمانڈ کے چیف. اس وقت ان کی دم دبی ہوئی تھی، انڈین ایئر کرافٹ وغیرہ بہت آ رہے تھے ایئر کرافٹ، تو ہمارے پاس اینٹی ایئر کرافٹ میزائل نہیں تھیں. تو انہوں نے کہا کہ نارتھ کوریا سے لے لیں. تو جنرل افتخار کو لے کر میں گیا تھا اور وہاں سے ہم نے 200 میزائل چلی تھیں. وہ SA-15 جو شولڈر SA-18 تھی، SA-18 شولڈر فائٹ جو میزائل، بالکل اچھی میزائل تھی بہت. وہ اب نارتھ کوریا سے جنرل افتخار کے ساتھ گئے اور پھر وہاں سے آپ لے کر آئے؟ ہم اس جہاز میں لے کر آئے تھے 200 میزائلیں. 200 میزائلیں جہاز میں لے کر آئے تھے. یہ کہیں پہ بھی درمیان میں جو الزامات کا سلسلہ آتا ہے کہیں اس کا ہے کہ ہم نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا؟ وہ تو ہماری مشکل وقت میں مدد کر رہے تھے. دیکھیے یہ تو کہانی بنائی گئی نا، وہ جب ہمارے میزائل کے ساتھ کام کرتا تھا ان کی ٹیم کہوٹے میں موجود تھی اجازت سے. آرمی کو پورا پتہ تھا، جنرل وحید کو پتہ تھا، سب پتہ، جنرل کرامت کو پتہ تھا. وہ لوگ کہوٹے کے گیسٹ ہاؤس میں رہتے تھے. وہ ہاں کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسری فیسلٹیز تو تھی نہیں. ہم تو جو کہوٹے کی نیوکلیئر کی فیسلٹیز تھیں مشین شاپس وغیرہ اسی سے ہم میزائل بنا رہے تھے. ہم نے کوئی ایکسٹرا خرچ نہیں کیا. ہمارا ایکسٹرا خرچ صرف یہی تھا کہ ہم نے چند شیڈ بنائے تھے پری فیبریکیٹڈ جس میں ہم میزائل کا کام کرتے تھے، اور چند مشینیں خریدی تھیں بہت ہی اسپیسیفک، اسپاٹ ویلڈنگ مشین اور رولنگ مشین اس قسم کی باڈی بنانے کی. باقی پوری مشینری جو تھی وہ کہوٹے کی مشینری استعمال ہوتی. اور جو نارتھ کوریا کے انجینئر تھے وہ ہمارے ڈی جیز کے پاس جاتے تھے. میں تو وہاں نہیں ہوتا تھا، وہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں جاتے تھے، ان کے دفتر میں جا کے بیٹھتے تھے، کام تھے تو وہ کام بھی دیکھتے تھے. تو لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ نظر پڑے اور آپ سیکھ لیں، سینٹریفیوج سیکھ لیں، یہ وہ نہیں. جب تک یہ ایسا کام نہیں آتا. ڈاکٹر AQ خان پہ یہ الزام کیوں لگتا ہے کہ نارتھ کوریا کو ٹیکنالوجی دی؟ الزام لگانے والے تو بہت کچھ لگا سکتے ہیں، اور انہوں نے حقائق جن کو پتہ ہیں وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. اس کے پیچھے بہت سارے حقائق ہیں جو میں فی الحال بیان نہیں کرنا. ایران کا ذکر کیوں آیا درمیان میں؟ اب دیکھیے ایران کے لیے ایران انٹرسٹڈ تھا، اور نیچرلی ایران ایک بڑے مسلم کنٹری کے حساب سے ہم لوگ خود
चाहते थे कोई दूसरे मुसलमान कंट्रीज भी बने, ये बने। बेग साहब की भी ख्वाहिश थी, उन्होंने बार बार कहा। आपकी भी जाती ख्वाहिश थी? बिल्कुल, हम तो चाहते थे दूसरे मुसलमान कंट्री हम पे से प्रेशर हटे। अगर मगरबी ममालिक ने इतने मिल के आपस में मिलजुल के इतनी सारी पावर बना ली है, तो हमारे लिए ये ज़रूरी था कि हमारे ऊपर से प्रेशर हटे और एक ब्लॉक इस तरह बन जाए जो कि उनको न्यूट्रलाइज कर सके, इसराइल बुली ना कर सके। एक छोटा सा बुलडॉग बन के छोड़ा हुआ और सबको कर रहा है। तो ईरानियों को ये मशवरा दिया गया था कि आप जितने सप्लायर्स हैं उनसे कांटेक्ट कर लें और उनसे टेक्नोलॉजी ले लें, और वो रिलायबल है, सही है। और आपने मशवरा दिया ये? बिल्कुल, मैंने मशवरा दिया था। तो बाकी उन्होंने टेक्नोलॉजी फिर उन सप्लायर वो सप्लायर से मिलते जुलते थे दुबई में, जो सप्लायर जिनसे हमने टेक्नोलॉजी हासिल उनसे उनको सिर्फ हमने ये कहा था कि ये रिलायबल हैं और आपको सही टेक्नोलॉजी देंगे और काबिल भरोसा है। सही। जनरल मुशर्रफ ने एक इल्ज़ाम 2005 में ये लगाया, इंटरव्यू में भी, बाद में उनकी किताब में भी जिक्र आता है कि P1 टाइप जो सेंट्रीफ्यूजेस इब्तदाई तौर पर शायद यहाँ से नॉर्थ कोरिया गई। इसमें कितनी सदाकत मौजूद है? अब इसके भी बहुत सारे वाक़यात हैं, सब कुछ मैंने एक मतलब बयान में कह भी दिया था। ये कभी बात खुलेगी तो सामने आएगी कि क्या गया क्या नहीं गया, किसकी इजाज़त से गया। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा था ना कि हमारे पता नहीं 2001 में या क्या 2001 में गए, तो मैंने उस पर यही जवाब दिया था वो AP वाले को कि भाई अगर गई थी तो तुम चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, तुम आर्मी चीफ थे, तुम चीफ एग्जीक्यूटिव थे या प्रेसिडेंट थे, एयरपोर्ट पे तुम्हारी आदमी इन्वॉल्व होते हैं ISI के और SPD के। अगर गई हुई फिर तुम्हारी मर्जी से गई होगी, तुम्हारी इजाजत से गई होगी। लेकिन गई आप कंफर्म करते हैं? गई होगी। जनरल परवेज मुशर्रफ के वक्त ही जब जॉर्ज टेनेट का विजिट आता है, उसके बाद ज्यादा शोर मचता है। उसमें कैसी क्या नई चीज थी जब आपकी जनरल परवेज मुशर्रफ से मुलाकात हुई? उन्होंने बताया आपको कुछ? नहीं, मुझे कुछ नहीं। देखिए हुआ ये, वो जो अखबारों में पढ़ा इधर उधर, हुआ ये कि उसने कहा जी कि मुझे उन्होंने ड्राइंग बताई जो कि P1 की थी, हैं। अच्छा, ना उस पर डॉक्टर साहब का नाम था ना KRL का, और मैंने फौरी पहचान ली कि वो P1 की है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ मुझे सीधा, तुम ऐसे पास हो, तुम टेक्निकल की ABC भी नहीं जान सकते, तुमसे हम ये पूछें हैं अभी सामने बिठा के नट और स्क्रू में क्या फ़र्क है, तो तुम नहीं बता, बोल्ट और स्क्रू में क्या फ़र्क है और नट और बोल्ट में है। अच्छा, वो P1 प्रोडक्शन वगैरह हमने ख़त्म कर दी थी 82-83 में, हम P2 पे चले गए थे। तुम उस वक्त मैक्सिमम हो गए कर्नल, तुम कदम नहीं रख सकते थे कहूटा में, तुमसे कोई एक लफ्ज़ बात नहीं करता था। तुमको कभी हमने वो ड्राइंग नहीं दिखाई, कभी वो चीज़ें नहीं दिखाई, और तुमने कहा जी कि मेरी नज़र पड़ी, मैंने फौरी पहचान ली कि P1 की ड्राइंग है। ये जनरल परवेज मुशर्रफ ने आपसे कहा? नहीं, उसने वो टेनेट के साथ, जॉर्ज टेनेट के साथ। तो मेरा कहना ये है कि तुम्हें ये तो पता नहीं कि कछुए की दुम और मुंह में क्या फ़र्क है, और तुम P1 को पहचान लेते हो जिसकी प्रोडक्शन 20 साल पहले बंद हो गई थी। लेकिन आपने वो स्टेटमेंट क्यों दिया टीवी के ऊपर, कन्फेशनल स्टेटमेंट? अब देखिए उसकी तो बहुत सारी वजूहतें हैं, चौधरी शुजात ने बयान कर दिया। आपसे सुनना चाहूंगा आज, क्योंकि नहीं वो तो ठीक है, चौधरी शुजात देखिए बात औक़ात मुल्क के मफाद में आदमी बहुत कुछ कर सकता था। जब मैं आया सब कुछ छोड़ के, तो वो भी मुल्क के मफाद में था ना। मैं क्यों इतनी पक्की बड़ी नौकरी छोड़कर आ गया आला दर्जे की यूरोप से। जनरल परवेज मुशर्रफ ने आपको कहा कि आप ये मुल्क के मफाद में बयान दें, या आपके ऊपर दबाव डाला गया? नहीं, दबाव डाला गया, बस दबाव डाला गया, धमकियाँ दी गई है वो वगैरह वगैरह। कोई उसमें स्पेसिफिक इशू था उसमें जो बयान किया जा सके? नहीं, बस लीबिया का कनेक्शन कहाँ से जुड़ता है? ये वो भी वहीं से खरीदे थे, वो उन्हीं सप्लायर से। उसी में जो आप कह रहे हैं सुजेस्ट किया हमने ईरान को, तो लीबिया को भी सुजेस्ट किया गया। वो उन्होंने अप्रोच किया उन्हीं लोगों को जो कि सप्लाई कर रहे थे। और दुबई में देखिए, दुबई में जो पार्टी थी वो हमें भी सप्लाई करती थी, उन्हीं के थ्रू आता था, और उन्हीं वही जो थे उन्हीं के थ्रू वो जो सप्लायर थे वो ईरान को देते थे, और उन्हीं के थ्रू लीबिया खरीदता था। ये दुबई वाले लोग कौन थे? दुबई वाली एक कंपनी थी जो कि जब हमारे यूरोप से सामान आना बंद हो गया था, तो हमने दुबई में ये कंपनी ढूंढी थी। श्रीलंका के लोग थे, ये अच्छे मुसलमान थे, वैसे उन्होंने बड़ी मदद की। अब्दुल्ला अब्दावी के बेटे का भी उसमें नाम आता है? नहीं, वो तो मलेशिया का है। वो मलेशिया का था। वहाँ एक कंपनी थी, मशीन कंपनी, वो वहाँ पार्ट्स बनवाते थे लीबिया के लिए। दुरुस्त है। ये फरमाइएगा कि अभी जो हमारा प्रोग्राम है उसके ऊपर बहुत से लोग खदशात का इजहार करते हैं कि शायद ये प्रोग्राम जो है ये रेडिकल्स के हाथ लग जाएगा, उसको खतरे में है और पाकिस्तान को इसके लिए कुछ करना चाहिए। क्या प्रोग्राम बहुत खतरे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गलत बयानी है, डराने का ना झूठा। ये अमेरिकन या दूसरे का ये वेस्टर्न कंट्रीज जो है, ये अपनी पब्लिक को एक इमेज बनाने को, प्रेशर डालने को, हालांकि वो पढ़े लिखे लोग, उनके जर्नलिस्ट जो हैं बड़े बड़े घाघ होते हैं, चालाक, उनको CIA फीड करती है, MI6 फीड करती है,
اور ان کو سب مشورے دیے اور اسٹیٹمنٹ بنا کے دیتی ہے کہ اس طریقے سے جب وہاں چھپتا ہے نیو یارک ٹائمس میں، واشنگٹن پوسٹ میں یا لاس اینجلس ٹائمس میں، تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ چھپا ہے، اور وہ ہمارے منہ پہ مار دیتے ہیں اور ہمارے ڈپلومیٹ جو فوری یہاں بھیجتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور ان کو یہ خطرہ ہے۔ ہماری حفاظت کا نظام مؤثر ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے بالکل، یہاں کوئی لیکیج کا خطرہ تو نہیں؟ نہیں نہیں، یہ جو پرولیفریشن کے اوپر ڈھیر سارے الزامات تھے، بہت شور مچاتے تھے امریکہ اور یورپین ممالک، اس میں کوئی سب صداقت غلط ہے، نہیں؟ سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے۔ پراپر ایک میکنزم ہے جہاں سیکورٹی چیک بالکل بالکل بالکل۔ ہماری ٹیکنالوجی کا کیا سٹیٹس ہے؟ کتنا ڈیولپڈ ہے ہم اس؟ دیکھیے جب مجھے نہیں پتا کتنا کیا ہے، کوئی لوگ انوالو ہیں، جب ہماری ٹیم تھی نا، جب میں کام کر رہا تھا، وہ ٹیم بہت ہی کانفیڈنٹ تھی، ہم سب لوگ باہر کے پڑھے ہوئے تھے، ہم لوگوں میں بہت سیلف کانفیڈنس تھا، اور ہم یہ کام کر سکتے تھے، ہم نے انیشیٹو لی اور سب کام کر دیا بغیر کسی باہر کی مدد کے، اور وہ ٹیم پوری سب چلی گئی۔ اب ینگسٹر ہیں جو اس وقت ہمارے زمانے میں بالکل جونیئر تھے، سب ماشاءاللہ اوپر آ گئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب پتہ نہیں کہ وہ اس قابل ہیں کہ نہیں، کچھ کام کر رہے ہیں نہیں، کیونکہ میرا کوئی تعلق نہیں، 8 سال سے تو میرا کوئی تعلق جب نہیں۔ 98 میں ٹیسٹ کیے گئے تو کیا اس وقت ہماری ٹیکنالوجی اچھی تھی؟ دنیا کے بہت اچھی، ملکوں کے بہت مقابلے اچھی تھی، بہت اچھی تھی۔ اس کے بعد بھی کچھ عرصہ آپ ہیڈ رہے تو اس کو ماڈرنائز کیا گیا؟ اس پہ کر رہے تھے جی ہاں، اس وقت ماڈرنائز کر رہے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابھی جیسے آپ نے لو انریچمنٹ کا ذکر کیا کہ دوبارہ شاید پاکستان کے اوپر ایک دباؤ موجود ہے کہ اس کو وہ سلو سیچوریشن پہ لے جائیں یا اس کو سلو ڈاؤن کر دیں، کوئی ایسی بات ہے؟ کوئی ایسے سننے میں آیا؟ مجھے میں نے نہیں سننا اندر ہو۔ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک سرٹن کوانٹیٹیز بنانا چاہتے ہیں ویپنس کی ڈیٹرنس کے لیے، اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ گولیاں رکھی غلیل میں رکھ کر کے ہوا میں پھینک رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ کے پاس اتنے ویپنس ہیں کہ آپ کی ڈیٹرنس اچھی کریڈیبل ہے، تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ آپ ڈھیر لگاتے جائیں۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ بھائی اگر ہمارے پاس 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں اور ریٹیلیشن کے لیے کافی ہیں، دشمن کو بتانے کے لیے کہ وہ کوئی مس ایڈونچر نہیں کر سکتے، تو پھر ضرورت نہیں کہ ڈھیر کے ڈھیر بناتے جاؤ آپ۔ انڈیا سے مقابلے کے لیے یا ڈیٹرنس کے لیے تو وہ ڈیٹرنس ہمارا بھی کافی ہے؟ بہت ہے، بہت، وہ کافی ہے۔ ضرورت سے زیادہ کا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، آپ کیا کرنا چاہیں گے پاکستانی قوم کے لیے اگر آپ کو دوبارہ موقع ملتا ہے؟ کیونکہ درمیان میں 3-4 سال ایک وہ ایسا پیریڈ ہے جو 3-4 سال نہیں ہے، آپ تو اس کو آدھا کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، درست بات 6 سال تقریباً، 5.5 سال، تقریباً۔ 6 سال، جی ہاں۔ پاکستانی قوم کی شاید وہ منشا نہیں ہوگی، لیکن جیسے بھی ہوا وہ ایک واقعات درمیان میں آگے، اب آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے میرا تو ہمیشہ سے میرا تعلیمی گھرانے سے تعلق ہے، میرے والد ہیڈ ماسٹر تھے، گھر میں ہمارے ساتھ تعلیمی ماحول رہا، مجھے ہمیشہ سے تعلیم کا شوق تھا۔ اب دیکھیں میں یہاں آیا، ادھر تو میں کام میں لگا رہتا تھا، لیکن ساتھ ہی میں جی اے کے انسٹیٹیوٹ کا پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا۔ غلام صاحب مجھ پہ بہت ہی ترس کرتے تھے بیٹے کی طرح، اور میں ان کے والد کی طرح عزت کرتا تھا۔ ہمارے ساتھ بیگ صاحب تھے، امتیازی صاحب تھے، اور ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور بیگ صاحب کے ساتھ ہمارے بڑے خوشگوار تعلقات رہے۔ وہ سیکریٹری فائنانس تھے، اس وقت بجٹ وغیرہ ہمارا دیکھتے تھے، اور میں تو ابھی تک ان کی بہت عزت کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، میں تو ابھی بھی نماز میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو ہمارے پاس تو میں نے جتنی محنت کی سب کو پتہ ہے کہ جی آئی کے بنانے میں میری کافی محنت تھی، اتنا اعلیٰ درجے کا تعلیمی انسٹیٹیوٹ بنایا۔ اس کے بعد میں نے کراچی یونیورسٹی میں ایک بایو ٹیکنالوجی جینیٹک انجینئرنگ کا بہت اعلیٰ درجے کا انسٹیٹیوٹ بنایا۔ اس کے بعد وہاں مینٹل ہیلتھ کا ایک انسٹیٹیوٹ بنایا، پھر میاں والی میں پولی ٹیکنک بنایا۔ تو ابھی بھی تعلیمی شعبے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ میں تعلیم میں کہتا ہوں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا شور مچتا ہے، وہ جو تعلیمی نظام خراب ہے اور جس پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پالیسی لا، وہ پالیسی لا، میں تو مہینے بھر میں آپ کو تعلیمی پالیسی بنا دوں۔ ہماری جو بنیاد خراب ہے وہ ہے ہائی اسکول تک کی، بعد میں تو پھر آپ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں ہائی اسکول، ایک تو یہ یونیفارمٹی نہیں ہے۔ ایک دو چیزیں آپ سے پروگرام ختم کرنے سے پہلے پوچھنا چاہوں گا، مسلم دنیا اس وقت اگر دائیں بائیں مڑ کر دیکھ لیں تو بیشتر ممالک مشکل میں ہیں، افغانستان اس ریجن میں، خود پاکستان کا حال دیکھ لیں، ایران کی سچویشن دیکھ لیں، پیلسٹائن دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، سوڈان دیکھ لیں، دوسرے افریقن ملکوں کا حال دیکھ لیں۔ آپ مسلم دنیا کا اکثر ذکر کرتے ہیں، یہاں کیا مسلم فلسفی کیا نظر ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیے، ڈیفینس اسٹرانگ کریں، اس شعبے میں تعاون دیکھیے جب تک کہ تعلیم سائنس اور ٹیکنالوجی میں نہ ہونا اور فلاحی کام جو ہے عام پبلک تک نہ پہنچے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، اچھا ٹی وی پہ دیکھ کے آپ کو اتنا دکھ ہوتا ہے، اور ایک طریقے سے آپ لعنت بھیجتے ہیں کہ لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، کھانے پینے کو نہیں ہے، وہ جا رہے ہیں تو وزیر لوگ ان کے تھپڑ مار رہے ہیں، ڈی سی صاحب جو ہیں جوتے دکھا رہے ہیں، پولیس جو ہے لاٹھیاں برسا رہی ہے۔ یہ اسلامی ملک ہے؟ یہاں غریبوں کو آپ لاٹھیاں مارے، جوتے مارے رمضان میں؟ ارے تم اللہ سے ڈرو، رمضان میں تو تم تھوڑی محبت سے پیش آؤ۔ تو یہ چیز جو ہے نا، جو اخلاق ہے وہ زیرو چلا گیا ہے۔ جب میں 52 میں آیا پاکستان، تو یقین کیجئے کہ وہ پاکستان
آج کے پاکستان سے 100 گنا بہتر تھا. نہ اس وقت چوری تھی، نہ بے ایمانی تھی، نہ ملاوٹ تھی، نہ لیڈر چور تھے، کوئی چیز بھی نہیں تھی، اور نہ سفارش چلتی تھی، رشوت ستانی کچھ بھی نہیں. ہم اتنے خوش تھے، ہماری تنخواہیں کم تھی. جب میں نے بی ایس سی پاس کیا اور میں انسپیکٹر آف ویٹس اینڈ میجرس لگا، میری 250 روپے تنخواہ تھی، اور میں نے 3 سال کام کیا. مجھے کبھی شکایت نہیں کہ میرے 250 روپے کم ہے. ڈاکٹر صاحب، جو پاکستانی لیڈرشپ ہے، بہت سی پاکستانی قوم جو ہے اس کی شکایت یہ ہے کہ جس کام کے لیے اس کو منتخب کرتے ہیں وہ نہیں کر پاتے. ملٹری ٹیک اوور ہوتا ہے، ایک جنرل بڑے نعرے لگا کر آتا ہے. پاکستان کی ہسٹری بڑی آدھا عرصہ تو وہی رہے ہیں، وہ بھی وہ کام نہیں کرتے. ہمارا جو امریکہ کے ساتھ تعلق ہے شاید وہ ایک اس کی خرابی کی بنیاد بن جاتا ہے. ہم کچھ ڈیلیور کرنے کے لیے ان کو اپنے عوام کو پیچھے کر دیتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ بہت حد تک درست ہے. دیکھیے، جب تک آپ اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہوں تو آپ ہمیشہ دوسرے کو محتاج دیں گے. وہ آپ کو پالیسیز بتاتے ہیں. ابھی آپ لون لے رہے ہیں آئی ایم ایف وغیرہ سے، 40 بلین تھا، ابھی ہو گیا ہوتا ہے 60 بلین ہو گیا ہے. پتہ نہیں 2-4 سال بعد 80 بلین ہو جائے گا. آپ کہاں سے دیں گے؟ تو یہ جو پالیسیز فالو کرتے ہیں، اچھی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی کی قیمت بڑھاؤ، سبسڈی نہیں دو. آپ نے اپنے عوام کو دیکھنا ہے. اچھا جی، دوسرے ممالک کے مقابلے میں کم ہے. دوسرے ممالک کی تنخواہیں 2-2 لاکھ ہیں، 2.5 لاکھ ہیں. آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ یہاں تو بیچارے کو 5,000 روپے بھی نہیں ملتے. یہاں تو آدمی کو دن بھر کام دیتے ہیں، آپ 100 روپے دیتے ہیں. 100 روپے میں تو آپ آدھا کلو گوشت بھی نہیں لے سکتے. اس کرائسس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے پاکستان کے پاس؟ دیکھیے، راستے تو بہت ہیں. آدمی کا نیک نیتی سے کام کرنے سے بہت کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بہت دیا. ہمیں اتنا بڑا ملک دیا ہے، ہمیں پانی دیا ہے، ذخائر دیے ہیں، اور سب سے بڑی جو ہمارا ایسیٹ ہے وہ مین پاور. اور یہ مین پاور کو آپ صحیح لگا دیں. ہم لوگوں نے بھی تو وہ کام کیا جس کو لوگ ناممکن سمجھتے تھے. یہاں کے سیاستداں بھی، دنیا کے سائنسداں بھی، مغربی ممالک بھی، کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. ہم نے بھی تو 6-7 سال میں وہ کام کر دکھایا جس کو لوگ امپاسبل کہتے تھے. تو ڈاکٹر قدیر صاحب، جب جنرل پرویز مشرف نے وہ ایکشن لیا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ امریکی دباؤ کے تحت انہوں نے سارا کچھ کیا. موجودہ حکومت آئی، الیکشن ہوئے، جنرل مشرف رخصت ہوئے، تو آپ کا خیال تھا کہ اب چینج آ گئی ہے، اب وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ چینج نہیں آئی. ابھی آپ کو کورٹ کے ذریعے وہ آرڈر ملا ہے بالکل صحیح ہے، جس کی بنیاد پہ آج میں یہاں آپ کے صحیح پاس ہے. بیٹھا ہوں. کیوں نہیں یہ تبدیلی اس سلیکٹڈ گورنمنٹ میں بس وہ ابھی بھی امریکن ہی اثر ہے نا. ابھی بھی وہی پریشر ڈالتے ہیں، ابھی بھی ہم ان کی گوٹی میں پڑے ہوئے ہیں. اب ڈرون حملے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ کوئی ریزسٹنس نہیں دیتے. تو ہم آپ اپنی پھر کسی پالیسی میں، چاہے وہ داخلہ ہو یا خارجہ ہو، سیکیورٹی کی ہو، نیوکلیئر ہو، آزاد نہیں ہے اس میں. نہیں، کوئی عادت نہیں ہے. ڈرون اٹیکس کے لیے ہم کہتے ہیں جی کہ امریکہ کے پاس بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، وہ بنا بھی سکتے ہیں، ہم ان کو مار بھی نہیں گرا سکتے. کیا اس میں مارنا گرانے کی تو غلط بات ہے. بہت آسانی سے مار گرا سکتے ہیں. پچھلے ایئر چیف نے بھی کہا تھا، اس کو پچھلے ایئر چیف نے بھی کہا تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، آسانی سے اس کو مار گرا سکتے ہیں. لیکن سوال یہ کہ آپ امریکہ سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں. لڑنی چاہیے ہمیں. آپ منع کرنا چاہیے، آپ کی ایک ساورنٹی ہے. دیکھیے، جب آپ نے اپنی خودداری بیچ دی، جب آپ کا صدر اپنی کتاب میں یہ لکھے، یعنی اتنا ذلیل و خوار ہو جائے، وہ یہ لکھے کہ میں نے باؤنٹی لی ہے، لوگوں پاکستانیوں کو بیچ کے شہریوں کو پیسے لیے ہیں، تو اس سے زیادہ کوئی اور کمزور انسان ہو سکتا ہے جو آپ پہ حکومت کرے اور یہ کہے کہ میں نے پاکستانی شہری بیچ کے پیسے کمائے. پاکستانی قوم کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ نا امید نہ ہوں، اور لگے رہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، محنت کریں، ایمانداری سے کام کریں. صرف جو ایک بہت بڑی درخواست ہے میری ان لوگوں سے جو کہ کھانے کی اشیاء بناتے ہیں اور دوائیں بناتے ہیں، کہ خدا کے لیے اس میں ملاوٹ نہ کیجیے. آپ کے اللہ کے آپ کی بڑی سخت گرفت ہوگی. اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا. یہ اس میں آپ کو حکومت مجبور نہیں کرتی کہ آپ کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ ملائیں. یہ سب سے بڑا جرم انسانیت کے خلاف. اور دواؤں میں موجودہ حکمرانوں کے لیے بھی کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ اس میں یہی کہ بس خدا کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کے مفاد کو آگے رکھ کے فیصلے کریں. دوسروں کے ڈکٹیشن پہ فیصلے نہ کریں. جنرل پرویز مشرف کا ٹرائل بڑا زیر بحث ہے. جی، کیا جنرل پرویز مشرف کا ٹرائل ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. دیکھیے نا، ایک تو وہ تھا کہ اس نے کو کیا ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف، یہی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن تھی. لیکن اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں، بگٹی صاحب کا قتل، لال مسجد کا قتل، بچیوں کے اوپر فاسفورس بم پھینکنا، اور پھر کھڑے ہو کے ٹی وی پہ کہتا ہے کہ کوئی عورت نہیں مری. یعنی ایسا منافق آدمی جھوٹا. جب وہ عبدالعزیز کی والدہ کیا وہ مرد تھی؟ وہ شہید ہوئی تھی کہ نہیں اندر؟ تو وہ کیا مرد تھی جو وہاں کھڑا ہو کے ٹی وی پہ کہہ رہا تھا ایئرپورٹ پہ کہ کوئی عورت نہیں مری، سب جھوٹ بول رہے ہیں؟ اچھا، بچیاں مری. جو لوگ تھے جو وہاں جنہوں نے بچیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، انہوں نے مجھے خود بتایا.
تو اس طرح کی چیزیں. پھر یہ جو لوگوں کو پاکستانی شہریوں کو اگینسٹ کانسٹیٹیوشن پکڑ کے بیچنا, پھر یہ کہ ججز کو بند کر دینا, ان کے بال کھینچنا, چیف جسٹس کی جس طرح بے عزتی کی گئی کسی دنیا میں ہوا ہے آج تک, تو یہ وہ سب چیزیں کہ جس کی جواب دہی اسے لینا چاہیے. ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا. ابھی حال ہی میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں کہا گیا کہ پاکستان کی کچھ حساس جو انسٹالیشنز ہیں, نیوکلیئر فیسلٹیز کا بھی ذکر ہے, یہی جو ریڈیکل گروپس ہیں جن کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں, انہوں نے 4 دفعہ وہاں حملہ کیا یا حملے کی کوشش کی. کتنی صداقت ہو سکتی ہے؟ یہ جھوٹ ہے بالکل. یہ کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتا, وہ ہر چیز بڑی سیف ہے. دیکھیے ہم نے جب بنایا, کام شروع کیا 76 کے اینڈ میں تقریباً, کیونکہ جولائی 76 میں بھٹو صاحب نے میری آرگنائزیشن بنائی انڈیپینڈنٹ کر کے, اور ہم نے کام شروع کیا. جنرل زاہد اس وقت میرے ساتھ پوسٹ ہوئے اور کئی فوجی سیکورٹی. ہم نے اس وقت ہی بہت سخت سیکورٹی ارینجمنٹ کیا ہوا تھا. تو وہ جو میں اس بارے میں اس وقت عرض کر دوں کہ جنرل وہ بریگیڈیئر امتیاز نے ایک کہانی چھوڑی تھی نا کہ جی وہ کوئی منشی تھا اور کراچی میں پکڑا اور کسی لڑکی کے عشق میں, اور انجینئر پکڑے گئے اور کہوٹے کے. یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے. کہوٹے کا کوئی آدمی نہیں تھا اس میں انوالو, اور کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ایک لیفٹیننٹ جنرل پوسٹ تھا, جنرل ضیاء کا خاص آدمی, سیکورٹی کا انچارج. نام ذہن میں ہے؟ جنرل نقوی تھے, سید علی ضامن نقوی, اور جنرل عارف بہت سخت کنٹرول کرتے تھے. اور دوسرے یہ کہ جو ڈی جی آئی صحیح تھے جنرل ریاض, ہم ان سے ریگولر میٹنگ کرتے تھے, اور میں پروجیکٹ کا ہیڈ تھا. اچھا, اور غلام شاہ صاحب تھے اور عاقب شاہی صاحب سے. اگر اس میں کوئی بات ہوتی تو کیا مجھے کانفیڈنس میں نہیں لی جاتا؟ ایک پورا سیکورٹی کور موجود تھا. پورا سیکورٹی کور جی, اور بہت سخت, نان پینیٹریبل. تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ اس میں سے کچھ کمپیوٹر کے انجینئر بھی پکڑے گئے, اگر ایک آدمی کے اوپر بھی شک ہوتا تو مجھے ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی ایم آئی, جنرل عارف, غلام صاحب, جنرل نقوی ضرور میرے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب آپ کا, اور ہم خاص طور پر شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے روزوں کے مہینے میں یہ ٹائم نکالا, اور آپ کی آزادی کے لیے اور اچھی صحت کے لیے بھی دعا کروں. بہت بہت شکریہ ملک صاحب. بہت شکریہ.